الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وما علمی بما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمے کی صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا کفار کو جواب۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 112 پارہ نمبر 19، ترجمہ فرمایا مجھے کیا خبر ان کے کام کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ کے اندر کفار نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں آپ پر، اور آپ کی پیروی کی قبیلوں نے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے وہ لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کیا ہم ایمان لے آئیں آپ پر، یعنی کہ نوح علیہ السلام پر، اور آپ کی یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیروی کی قبیلوں نے، یعنی کہ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ کو قبیلے لوگ کہا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس بات کا جواب دیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اور نہیں علم مجھے اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا، اور اس آیت کے ترجمے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کے جو صحابہ ہیں ان کا پیشہ کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی کو اپنے صحابہ کے متعلق یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میرے صحابہ کا پیشہ کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں۔ آئیں اس سوال کا جواب قرآن پاک کی تفاسیر سے تلاش کرتے ہیں۔ اس کا جو پہلا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ اس کے صحابہ کا پیشہ کیا ہے، ان کا پیشہ جو بھی ہو مگر وہ حلال اور جائز ہونا چاہیے۔ اور جو نبی کا اصل کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کے لوگوں کو کفر سے روکتا ہے، شرک سے روکتا ہے، اور اللہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی رسالت یا نبوت
منواتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا کہتا ہے، اللہ کا حکم ماننے کا کہتا ہے، یہ نبی کا اصل کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا جواب، تم جو میرے صحابہ کے پیشوں کو جانتے ہو، ان کو گھٹیا کہتے ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر دیکھا جائے تو شریعت اسلام کے اندر بھی پیشے کے اعتبار سے کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں گھٹیا یا پھر عزت والا نہیں ہوتا۔ یہ جو پیشے ہم نے اونچے نیچے کیے ہوئے ہیں، ایک معیار بنایا ہوا ہے، یہ ہمارے ہاں ہے، اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی پیشہ عظیم ہے جو بندہ محنت سے کام کرے، ہاتھوں سے کمائے، اور ایسا بندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور کوئی اعلیٰ منصب پر بیٹھ کر حرام کام کرے، یعنی کہ رشوت وغیرہ لے، تو وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا نہیں، بلکہ وہ اللہ کو غضب کی دعوت دے رہا ہے۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ پر کفار نے دو اعتراض لگائے تھے۔ ایک اعتراض حضرت نوح علیہ السلام کے صحابہ پر ان کے پیشے کے حوالے سے تھا، اور دوسرا اعتراض ان کے ایمان کے حوالے سے تھا، یعنی کہ ان کے نزدیک درزی وغیرہ کا کام کرنا یہ گھٹیا پیشے تھے، اور اسی طرح کے دیگر پیشے ہوں گے۔ اور ایمان پر اعتراض انہوں نے اس طرح کیا کہ کفار نے کہا کہ یہ جو آپ کے صحابہ ہیں یہ آپ پر دل سے ایمان نہیں لائے، یہ ظاہر میں آپ کے ساتھ ہے۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میری ذمہ داری ظاہر پر اعتبار کرنا ہے، باطن کی تفتیش کرنا میرے ذمے نہیں ہے۔ اگر تمہیں ان کے دل کا حال معلوم ہے تو جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس کا ان سے حساب لینا میرے رب عز و جل کے ذمہ ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کے سامنے کمال عاجزی کا اظہار فرمایا ہے، حالانکہ نبی کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی منشا سے بندے کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور بندے کے باطن کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت سے نبی بندے کے دلوں کے حال سے بھی باخبر ہوتا ہے، اپنے امتیوں کے حالات سے باخبر ہوتا ہے۔ جب اللہ کا ایک ولی اللہ کی اطاعت سے بندے کا دل کا حال جان لیتا ہے تو نبی کی شان ولی سے تو وراء الورا ہے۔ تو اللہ کا نبی بھی اللہ کی اطاعت سے بندے کے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ وہی کچھ بولتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے متعلق اس طرح کا جملہ ارشاد فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔